السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ روزانہ تجارتی قافلوں اور شہریوں کی ایک دوسرے کے ملک میں آمد و رفت کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے، اور اس میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے اگرچہ کچھ الجھنیں بھی پیدا ہوئی ہیں، تاہم کبھی حالات کی نوعیت ایسی نہیں رہی کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والے کسی متنازع معاملے کو اقوام متحدہ کی سطح پر اٹھایا جائے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالعدم تحریک طالبان یا TTP کی جانب سے پرتشدد کارروائیاں پاکستان کے لیے پریشان کن ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے TTP کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ افغان طالبان کا موقف ہے کہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو خود اقدامات کرنے ہوں گے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان TTP کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر پاکستان افغان طالبان سے نالاں ہے، اور اسی کا اظہار عالمی فورم پر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے گزشتہ ہفتے افغانستان کے حوالے سے سلامتی کونسل میں بریفنگ کے دوران مطالبہ کیا کہ اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ TTP نے جدید عسکری ساز و سامان کیسے حاصل کیا۔ اگرچہ پاکستان نے باقی دنیا کی طرح افغانستان پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم دونوں ملکوں سے عہدیدار اور مندوب ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کرتے رہے ہیں، اور بہت سے امور پر مثبت بات چیت کا دعویٰ بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن کچھ عرصے سے اس پر بھی چمکداری ہے۔ سیکیورٹی امور کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان پر پاکستان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، جس کی بنا پر اسے دو طرفہ مسائل کو بھی عالمی فورمز پر لے جانا پڑ رہا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ 1.5-2 سال سے دو طرفہ مذاکرات میں تعطل پایا جاتا ہے، جس بنا پر دونوں میں اپنی بات منوانے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کالعدم TTP کی وجہ سے افغان مہاجرین اور سرحدی امور کے حوالے سے حالیہ عرصے میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے محدود مذاکرات زیادہ کامیاب نہیں رہے ہیں۔ منصور احمد خان کے بقول سرحد پار دہشت گردی سے متعلق معاملات پر ضروری ہے کہ طالبان حکومت کے ساتھ وسیع بنیادیں پر بات چیت ہو، تاکہ باہمی تشویش اور دلچسپی کے تمام مسائل سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام افغان حکام کی جانب سے مطلوبہ تعاون کی راہ ہموار کرے گا، جبکہ دونوں ممالک کو تجارت، ٹرانزٹ، رابطوں اور عوام کی نقل و حرکت کے فروغ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر منیر اکرم کے بقول TTP کے اسلحے کے ذرائع کے ساتھ ساتھ اس کی مالی اعانت کے ذرائع کی نشاندہی کی جائے، جس کی وجہ سے اس کے 50,000 جنگجوؤں کو ان کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں مدد مل رہی ہے۔ پاکستان کے سفیر نے اقوام متحدہ سے کہا کہ وہ افغانستان کی عبوری حکومت سے مطالبہ کرے کہ وہ TTP اور اس سے وابستہ تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرے اور انہیں پاکستان کے خلاف سرحد پار سے حملے کرنے سے روکے۔ افغان امور کے تجزیہ کار طاہر خان کہتے ہیں کہ پاکستان کا اقوام متحدہ سے مطالبہ افغان طالبان پر TTP سے تعلقات ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، اسلام آباد کی کابل سے مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں اس معاملے کو اٹھانے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دو طرفہ سطح پر طالبان پاکستان کے تحفظات دور نہیں کر پائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تشویش ہے کہ حالیہ عرصے میں ملک میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور TTP افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے مسلسل حملے کر رہی ہے، جبکہ افغان طالبان نے حکومت سنبھالتے ہی دعویٰ کیا تھا کہ تشدد پسند عناصر کو کسی بھی ملک کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طاہر خان کے بقول افغان طالبان یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ TTP کو ان کی حکومت کے عناصر کی مدد حاصل ہے، اور اس صورتحال میں پاکستان کے پاس یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ دنیا کے ذریعے طالبان پر دباؤ بڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب طالبان یہ سوچ رکھتے ہیں کہ دنیا مطالبے تو کرتی ہے، لیکن کابل حکومت کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ طاہر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے TTP سے اب مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اسلام آباد میں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے
کہ طالبان حکومت پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے TTP کو استعمال کر سکتی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ نے بھی افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر اظہار تشویش کیا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ روزا اوتن بائفا نے کہا کہ کالعدم TTP کے بارے میں پاکستان کو تشویش ہے۔ طالبان جب تک وعدے پورے نہیں کرتے انہیں تسلیم کرنا مشکل ہوگا۔ طالبان خواتین پر ناروا پابندیاں ختم کریں اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں۔ سلامتی کونسل کا یہ اجلاس افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے توسیع کے فیصلے کے لیے منعقد ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے اندر اختلافات موجود ہیں، جبکہ افغانستان میں بدامنی کے واقعات میں نومبر سے جنوری کے دوران 36% اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان اس الزام کو مسترد کرتے ہیں اور ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جاتی۔ تو اب حقیقت کیا ہے؟ TTP کی کارروائیوں پر قابو کیسے پایا جائے گا؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ دونوں پڑوسی ملک مل بیٹھیں اور مشترکہ کوشش سے اس کے خلاف کام کریں تاکہ دونوں جانب امن و سلامتی ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے گا۔ منتظر ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔